اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ زندگی گزارنے والا کام، محنت کرنے والا محنت کریں گے، اور جو اس کے ساتھ محنت میں اچیومنٹ ہوئی اس کے ساتھ گزارا کریں گے۔ اگر ڈاکٹر کو ہم مانتے ہیں تو نیند نہ آئے تو ڈاکٹر سے پتہ کر لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہر چیز کو دعا کے ساتھ کرنا ہے تو گلہ نہیں کریں گے۔ جو شخص دعا کو یا دین کو یا عرفان کو دنیا کے تمام کاموں میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے کیا، بزرگوں نے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کرتا جائے، جو ہو جائے وہ حقیقت ہے، اور جو نہیں ہوا وہ بھی مہربانی اللہ کی، کہ جو کام نہیں ہوا اسے چھوڑ دو۔ پھر وہ کہتا ہے یہاں آگے بگاڑ یہاں پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے دعا کی ہے، میں آپ کو بھی ملا ہوں، میں آپ سے بھی ملا ہوں، میں فلاں جگہ بھی گیا ہوں، میرا کام نہیں ہوا، اب کام اس کا پیر ہے اور کام ہی اس کی سزا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پاس سے خالی و ذہن ہوتے ہیں۔ ہاں اس سلسلے کو ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، یہ سلسلہ اپنی مرضی سے چلائے گا۔ اب یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس طاقت کو، یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ سوار ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ عرفان کے گھوڑے پہ جا رہے ہیں نا، عرفان ہی سوار ہوگا کہ دیکھو اللہ نے مہربانی کی، شکر ہے ہم کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، کہتے پھر اللہ کی مہربانی ہوگی بیٹی پیدا ہوگی، ہاں شکر ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوگا سارے ہی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ آنسو دے آپ کو تو پھر آنسو عرفان ہے، اللہ خوشی دے تو خوشی عرفان ہے، اور اگر اللہ کو تم لوگ بار بار ہی مطلب رائے لینا شروع کر دو تو پھر وہ عرفان نہیں استعمال ہوتا اس کام میں، پھر آپ دنیا دار ہو اور دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہو، بڑے ظالم آدمی ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کو دین کے لیے استعمال کرو، اور تم دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہو، یہ ظلم جو ہے نا یہ بڑا نقصان ہوگا۔ کہ چلو نماز پڑھ لیں، کیوں؟ کہتے ہو ضرورت ہے تھوڑی سی دنیا کی۔ مقصد یہ ہے کہ نماز تو آپ کو ضروریات کی نجات کے لیے ہے نا۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو حکم ہے دعا کرنا، او حکم تو ہے دعا کرنا، اللہ تو کہے گا دعا کرو، لیکن اللہ جب بار بار ہی تم زور دو دنیا میں ٹھہرنے والے واقعات کرو تو اللہ کا کہے گا کہ لو جی تھی بدلے دعا کیا کرو، مانگا کرو ہم سے، لیکن عرفان کا دعویٰ تو نہ رہ گیا نا، کیونکہ عرفان کے سفر پر تو بہت ساری ضروریات چھوڑ کے نکلو گے۔ کون آدمی نہیں یہ کہ جانتا کہ وقت پر سونا صحت کے لیے اچھا ہے نا بات، کہ انسان سو جائے، اور جس کو شوق ہوگا وہ سوتا نہیں ہے۔ اب اس کو مجبور نہیں کیا ہم نے کہ تم رات کو جاگا کرو، وہ بھی جانتا ہے کہ صحت کے لیے ضروری ہے وہ، لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں۔ اب جو لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں، اب اس کا دعویٰ کون ہے؟ خود ہی اس کا شوق۔ اور اس آدمی نے جس کو شوق مل گیا اس نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے کاروبار کر، اس نے کہا کہ کوئی دیدار کی صورت نکال۔ آپ آسے میں رہنا، تو اس لیے دعا جو ہے اگر آپ کی دنیاوی طور پر ضروریات کے لیے ابھی باقی ہے تو پھر آپ نیکی کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، عرفان کا دعویٰ نہ عرفان کی تلاش کرو۔ بھئی دیکھو ابھی میں عرفان کے لیے فارغ نہیں ہوا، تو آپ کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرے، تمہارے واقعات صحیح ہو جائیں، لیکن عرفان کا معنی یہ ہے کہ میں حاضر۔ پھر یہ نہ ہو کہ وہ کہتے جاؤ ٹھہر جاؤ، دیکھو جی میں تھوڑے کام کر رہا ہوں ذرا گھر جا کے، پھر کام کرنے والی بات نہیں، یا تو پہلے کام کر لو تو یا پھر اسی طرح دعا کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ پہ کام کرتا جائے اور آخر میں کام تمام ہو جائے۔ پھر یہ عرفان بھی ایک ہے کہ دنیا کی زندگی آسانی سے گزر جائے، یہ آسان رستہ ہے ایک، کہ دین بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی ہو، یہاں خیریت کا سفر ہو، نیکی ہو، اور آپ کا عاقبت بھی بہتر ہو جائے، کلمہ نصیب ہو، مرتے وقت یہ کافی ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کہتے ہیں کوئی پہچان یا کوئی عرفان تو پھر یہ ہر چیز آپ کے لیے بےمانی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی ضرورت پڑ گی نا، تو عرفان والا بے چینی اور بے تابی کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور بے چینی اور بے تابی کی زندگی جو ہے نا وہ ضروریات کو کاٹتی جاتی ہے۔
انڈرسٹینڈ کریں آپ بات. جب ضروریات ہی کٹ جائیں تو وہ پھر اس کے لیے ایک نیا مضمون پیدا ہو جاتا ہے, اس کو ہم کچھ اور ہی کہتے ہیں. تو وہ ہم حال ایک حال میں غائب ہو جاتا ہے, ایک حال میں چل نکلتا ہے. گھر سے باہر نکل گیا, جنگل میں چلا گیا, مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ آپ کے بچے ہیں ان کا کچھ خیال کرو. کہتے اللہ جانے تھے بچے جانے, مجھے نہیں پتا اس وقت, میں کسی اور کام میں ہوں. ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ آپ سے کام میں نکل گیا. وہ جو پھر نکل جانے والے ہیں وہ پھر اس قسم کی دعا نہیں کرتے کہ اگر عرفان کے طور پر آگے اللہ مل گیا تو یا رب العالمین میں تو آیا تھا, کوئی نمک مرچ کے مسئلے تھے, جو عرفان میں کہا کہ جانا نمک مرچ کے مسئلے تھے, کما لو. انڈرسٹینڈ کر رہے تھے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سفر کا ابتدا ہی میں نام رکھ لو. یہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ چکا اس کا بات سمجھا رہی. ابتدا میں نام رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ اس کام میں اس راستے پہ چلتے ہیں. ایک وہ جو کچھ ارادہ لے کے نکلے ہیں اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے چل رہے ہیں, اور ارادے کا اگر نام انہوں نے عرفان رکھا ہوا ہے تو پھر وہ قربانی دینے کے لیے نکلیں. اس کے علاوہ پھر اور سوال ان کا جو ہے نا منع ہے. پھر وہاں یہ نہیں کرنا کہ شریعت کے حکم میں سوال کرنا. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ عرفان کے لیے جو نکلنے والا ہے, پہچان کے لیے نکلنے والا ہے, وہ ایک رنگ کے لیے نکلنے والا ہے, وہ باقی ضروریات جو ہے نا اس کے لیے بےمانی ہو جاتی ہے, ہر چند کے شرعی ہے. آپ بات سمجھے کہ سمجھے؟ اور جو اپنی زندگی کی آسانی اور آسودگی کے لیے نکلا ہوا ہے وہ اس راستے پہ جائے, دعا کرے, اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور چپکے سے ایک صبح کا رخصت ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان عرفان یا عرفان کے سفر پر جانے والے دنیاوی پروگرام کینسل کر دیں اپنا, بات نہیں نا, اور اپنا اس راستے پر اور دعاؤں کا زور اور دعاؤں کی بھرمار بند کر دو, تاکہ ہم اس راستے میں اگر قبول ہو جائیں تو وہ جو کام وہ کہے ہم وہ کام کریں گے, بجائے سے کہ اللہ آپ کو کچھ کام کہے اور آپ اسی کام کہتے رہتے ہو کہ اللہ میں یہ کام کرو, اللہ میں وہ کام کرو. اس لیے اس کا فائنل بات یہ ہوئی کہ طریقت کے راستے پر اگر کوئی دنیاوی مشکل کی وجہ سے نکلا ہے تو دنیاوی مشکل ختم ہونے پر اس کی طریقت پوری ہو جاتی ہے بس. اگر کوئی دینی الجھن پہ نکلا ہے وہ جب پوری ہوگی اس کی طریقت پوری ہوگی. اور اگر کوئی سفر پر نکلا ہے عرفان کے لیے, نہ اس کا سفر ختم ہونا ہے نہ اس نے واپس آنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس آدمی کے لیے بیعت جو ہے نا محبت کی بیعت ہے جو عرفان کے لیے نکلا ہے. باقی جو ضروریات کے لیے ہیں وہ بیعت کریں, جا کے ہاتھ ملائیں, کہیں جناب ہم اس کام کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا مکان نہیں بن رہا, ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو پیر صاحب اگر کہیں تو اس کو پیسے لے کے دے دیں تو ان کی اور صاحب ہے. ورنہ شوق کی بیعت جو ہے نا, شوق جہاں بیٹھ جائے وہی پوری جاتی ہے. شوق جہاں ٹھہر جائے وہاں پوری جاتی, وہ بیعت ہے. بیعت کا معنی قبول کر لینا. تو وہاں پر جو ہے نا ہاتھ تو ویزیبل ہے نا, جہاں دل ہی بیعت کر جائے دل کا تو وہاں پھر اعلان کی کیا ضرورت ہے, وہاں مقام اور ہے. یہ عشق کے مقامات اور ہوتے ہیں, عشق کی بیعت اور ہوتی ہے, ضروریات کی بیعت اور ہوتی ہے, وہاں اعلان کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ اس سوال کے جواب ہے کہ بیعت ضروری ہے لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. بس ایک آدمی ہے ہر روز ہی عبادت کر رہا ہے, آ کے مجھے کہہ رہا ہے 15 دن ہو گیا مجھے نماز پڑھتے ہوئے, میرا کام تو نہیں ہوا ابھی تک. اب یہ بتاؤ کہ یہ تو پھر کوئی بات نہ بنی. 15 دن ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے, وہ جو 15 دن کی نماز کی توفیق ہے اس نے دیا ہے, اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. تو مقصد نماز کو ضرورت کو نہ بناؤ نا. تو ضروریات اگر موجود ہیں یا پوری کر لو تو یا تم اس کی ضرورت بن جاؤ. اس لیے اس سفر پر وہ لوگ زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو اپنا پروگرام نہیں رکھتے, اپنے اور تقاضے نہیں رکھتے. وہ ایک خواہش ماں سوا کی خواہش حرام ہے اس پر, اس سفر میں, عرفان کے سفر میں. اس سے عرفان کے سفر روح کا سفر ہے, اور روح کا نہ کوئی بیٹا ہوتا ہے نہ کوئی بیٹی ہوتی ہے, نہ کوئی پراپرٹی ہوتی ہے, نہ جائیداد ہوتی ہے, نہ اس کو غم ہوتا ہے نہ خوشی ہوتی ہے. روح کا صرف وصال ہی ہوتا ہے. وصال سے فراق دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, وصال اور فراق دونوں ہی عرفان ہیں. ہاں یہ دونوں عرفان ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس کی اور کوئی خواہش بنی ہوتی کہ روح کا کون سا بیٹا ہے, کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے اور بیٹی کا کیا حال ہے, اور یہ گھر میں کچھ حالات کے ٹھیک ہوتے ہیں. تو روح کا تو نہ رشتے ہیں نہ اس کی سلوکی اور کوئی منزل ہے.
پوزیدہ ہی شوق ہے. آپ بات سمجھ